جب بیٹا پیدا ہوا اسماعیل بہت خوبصورت تھے، میرے نبی کے دادا اسماعیل علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھے۔ تب چونکہ جب ادھر بچہ نہیں تھا اور ادھر بچہ آ گیا، تو جب تک بچہ نہیں تھا تو دونوں ساتھ رہتی تھی، پیار سے رہتے۔ جب ادھر بچہ آیا اور توجہ زیادہ ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی، تو حضرت سارہ نے کہا کہ ایک کام کریں، اب ہاجرہ کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ یہ غیرت تھی، سوکنوں کی غیرت پھر غیرت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ میں گھر میں نہیں رکھوں گی، آپ اس کو کہیں اور لے کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ کہاں لے جائیں۔ اللہ نے وہی فرمائی، ابراہیم سارہ جو کہتی ہے وہ ہمارا حکم ہے، نہ ہاجرہ تمہارے پاس رہے گی نہ اسماعیل، اس کو تم نے وہاں لے جانا ہے جس کو وادی غیر ذی زرع کہتے ہیں، نہ وہاں پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ کھانا ہے، نہ چڑیا، نہ کوے، نہ آدم ذات جانور، کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ جس کو آج کل ہم مکہ شریف کہتے وہی وادی غیر ذی زرع تھی، نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ چیل، کوے، پرندے، شجر، کچھ نہیں تھا، ایک چٹیل سا میدان۔ گویا کہ یوں سمجھ لے کہ جس کو مار ڈالنا اس کو وہاں ڈالنا ہے، وہاں جانے کے بعد انسان نے مر ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کا حکم آیا، دیکھو خلیل، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت پر کسی کی محبت کو غالب نہیں آنے دیا۔ جب حکم خدا آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا چلو، دودھ پیتا بچہ ہے۔ ایک بات بتاؤں، جب بیوی کے گھر پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیوی سے پیار اور بڑھ جاتا ہے، بہت محبت بڑھ جاتی ہے، بلکہ جب بیوی مراد سے ہوتی ہے تبھی پیار میں اور اضافہ ہوتا ہے، قدرتی بات ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب تو اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ جیسے خدا کا حکم آیا، چوں چاں کچھ نہیں، فرمایا چلو۔ کہاں؟ چلو۔ لیکن کیا وہ خواتین تھی، کیسی وہ عورتیں تھی، اللہ اکبر۔ اس دور کی عورتیں کیسی تھی، خواتین کیسی تھی۔ شوہر نے کہا چلو، چل پڑی۔ جب پہنچے جسے آج کل ہم مکہ کہتے ہیں، وادی غیر ذی زرع، ایک ٹیلے کے پاس بٹھایا، کھجور دیا، پانی کا مشکیزہ دیا، اچھا اب تم کو یہیں رہنا ہے اسماعیل کے ساتھ، اور پلٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ اٹھی، میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، آپ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ وادی غیر ذی زرع، یہ جنگل، چٹیل میدان، درخت نہیں، سایہ نہیں، کچھ نہیں، آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو بہت پیار تھا حضرت ہاجرہ سے، ان کا منہ بھی نہیں دیکھتے تھے، اگر منہ دیکھ لوں گا تو کہیں بیوی کی محبت اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کہیں مجھے تعامل میں گرفتار نہ کر دے۔ نہ بیوی کا منہ دیکھا، نہ بچے کا منہ، سر نیچا کر کے جا رہے ہیں۔ پیچھے بیوی کہتی ہے کس کے بھروسے چھوڑ جا رہے ہیں، بس نظر جھکا کے چہرہ موڑ کے کہا اللہ کے بھروسے۔ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ ہاجرہ نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور یاد رکھنا، جو کہہ دے اللہ کافی ہے تو اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ جا کر بیٹھ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام دور گئے، جہاں سے ہاجرہ نہیں دکھ سکتی تھی، نہ اسماعیل علیہ السلام بظاہر دکھ سکتے تھے۔ محبت امٹنے لگی، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ انسان ہی ہوتا ہے، انسان ہی ہوتا ہے۔ محبتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے، بیوی کا پیار، بچوں کا پیار، خوب روئے اور رو کر ہاتھ اٹھاتے، اے اللہ میرے بچوں کے لیے، میری بیوی کے لیے روزی کا انتظام کر دے اس وادی غیر ذی زرع میں۔ دیکھو اب توجہ کرنا، بات اینڈ کو پہنچ رہی ہے لیکن آئی بڑی خوبصورت سی بات ہے۔ اے اللہ میرے بچوں کے لیے، میری بیوی کے لیے روزی کا انتظام کرنا، زندگی کا انتظام کرنا۔ مولا یہ چٹیل میدان ہے، اس کو آباد کرنا اور اس علاقے کی طرف لوگوں کی توجہ کر دے، لوگوں کو یہاں ایسے بھیج، توجہ کرے، تصور میں لائے آج کے مکہ کو اور خلیل کی دعا کو، دعائے خلیل کو۔ اے اللہ اسے آباد کر، روزی کا انتظام کر اور لوگوں کی توجہ کو اس جانب مائل کر۔ یہاں لوگ ایسے آئیں جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں، یہاں لوگ ایسے آئیں جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں۔ جب میں حاجیوں کو بسوں سے اترتے ہوئے اور ٹکڑیوں کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حرم کی طرف جاتے دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے دعائے خلیلی کا اثر ہے، کیونکہ پرندے گھونسلے کی طرف جاتے ہیں تو جماعت در جماعت جاتے ہیں، ٹکڑی در ٹکڑی جاتے ہیں، آواز کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ کسی شہر کی طرف توجہ کرنا
کسی شہر کی طرف اتنی کثرت کے ساتھ لوگ سفر نہیں کرتے جتنی کثرت کے ساتھ شہر مکہ کی طرف سفر کیا جاتا ہے. یہ دعائے خلیلی کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں تھا. کیا دعا کی؟ اللہ روزی کا انتظام کر. اب چونکہ بندہ جب قربانی دے تو اللہ ضائع نہیں کرتا نا. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. تو اللہ نے فرمایا جبریل وادی غیر ذی زرع میں میرے خلیل نے بیوی بچہ چھوڑ دیا. ایک کام کرو، یہ پھل چاہتا ہے نا، یہاں پھل چاہیے، ملک شام جاؤ، ایک شہر اٹھاؤ، پورا شہر، توجہ کریں، ایک پورا شہر اٹھاؤ اور اس شہر کو لاؤ اور کعبے کا طواف کراؤ شہر کو، اور لا کر مکے کے بازو میں رکھ دو. یہ شام کا شہر ہوگا لیکن رہے گا کہاں؟ مکے کے بازو میں. تو اس شہر کو، ملک شام کے شہر کو اٹھایا جبریل نے اور اس پورے ٹکڑے کو لا کر کے کعبے کا طواف کرایا. تو جو شہر نے طواف کیا اسی کو کہتے ہیں طائف. اسی لیے جو طائف ہے نا وہ ہے شام کا لیکن رکھا ہوا ہے مکے کے بازو میں. اس لیے دیکھنا مکے میں ٹیمپریچر کتنا بھی ہائی ہوگا لیکن طائف کے اندر جو شام کا موسم ہوگا وہی طائف کا موسم ہوگا. تو پتا چلا یہ ملک شام کا اٹھایا ہوا شہر یہاں آیا. اور پھر آپ دیکھیں پوری دنیا میں کوئی موسم کا پھل ملے نہ ملے، آپ مکہ جائیں تو وہاں ہر موسم کا پھل آپ کو ملے گا. حضرت ہاجرہ رک گئی، بیٹھ گئی، کھجوریں چند دن میں ختم ہو گئی. اس کے بعد اللہ اکبر پانی ختم ہو گیا اور پھر جب کھجوریں ختم ہوئی، پانی ختم ہوا، اسماعیل علیہ السلام کا گلا خشک ہونے لگا تو پھر رونے لگے، دودھ سوکھ گیا، رونے لگے. اور پھر آپ نے سوچا اب تو موت کے سوا کچھ نہیں، لیکن کہا تھا میرے لیے اللہ کافی ہے. تو آپ نے بچے کو زمین پہ لٹایا، اپنے بچے کو، اور پانی کی تلاش میں نکلی. دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی، پہاڑ پہ کھڑی ہوتی چھوٹے ٹیلے پہ، ادھر ادھر پانی دیکھتی اور پھر ادھر نہیں دکھا تو ادھر کے پہاڑ پہ جاتی. تو جب چلتے چلتے اترتی بچے کا خیال آتا، اپنے بچے کا، تو تیزی سے دوڑنے لگتی اور پھر ادھر جاتی، وہاں دیکھتی نظر نہیں آتا. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی نا، ایک کو صفا کہتے ہیں ایک کو مروہ کہتے ہیں. اور جب آپ خیال میں دوڑتی تھی وہاں ہمیں بھی اللہ دوڑاتا ہے، جاؤ دوڑو. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بزرگوں کا طریقہ زندہ کرنا کیا ہے. میں نے کہا اسی کو حج کہتے ہیں. حج یادوں کو مٹانے کا نام نہیں. حج تو یاد. حافظ سراج کیوں دوڑ رہے ہیں؟ شریف حافظ عبدالرحیم کیوں دوڑ، حاجی شبیر پٹیل کیوں دوڑ، حاجی خلیل کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ لوگ دوڑنے والے لوگ ہیں. شریف لوگ دوڑا نہیں کرتے، لیکن سارے شریفوں کو جب تک وہاں دوڑیں گے نہیں عمرہ مکمل نہیں ہو رہا ہے، حج مکمل نہیں ہو رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیوں دوڑایا جا رہا ہے؟ کہاں یہ عقل کا کام نہیں ہے. میرے محبوب بندوں کی یادوں کو مٹانا نہیں بلکہ میرے محبوب بندوں کی یادوں کو زندہ کرنے کا نام عبادت. دوڑ رہی ہے. آخر کار اللہ اکبر ماں تڑپتی ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے اور تڑپ کر بچے کو دیکھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی شہزادہ خلیل اللہ کا جسے ذبیح اللہ بننا تھا، پیروں کو زمین پہ رگڑتے ہیں تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. جب پانی دیکھا تو قریب گئی. بس اینڈ پہ پہنچتے ہیں حصول برکت کے لیے. ماں کی عظمت کیا ہے؟ ماں تڑپتی ہے. لوگ ماں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے، ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے. یہ ماں کی تڑپ کی شان ہے. لوگ ماں کی تڑپ کو تو سمجھیں صفا مروہ پر کھڑے ہونے والی تڑپتی ہوئی ماں کی. جب تڑپ بڑھی تو شہزادے کے پیروں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ پھوٹا. فوراً گئی اور خیال تھا، اجلت تھا، یہ پانی بہہ کے ختم نہ ہو، توجہ، یہ پانی بہہ کے ختم نہ ہو جائے. تو جلدی سے وہاں پر جو ہے وہ مٹی لگائی اور اجلت میں پانی سے بات کرنے لگی. پانی سے بات کرنے کہا الماء زم زم، اے پانی رک، مت کہیں جا، یہی رک.
आका फरमाते हैं अल्लाह मेरी दादी हाजरा पे रहमत फरमाए, अगर उन्होंने पानी को जम जम न कहा होता, रुक रुक न कहा होता, तो वो पानी पूरी रुए जमीन पे फैल जाता। जमीन का 1 इंच टुकड़ा ना मिलता जहां जमजम न फैला, बल्कि जमजम होता भी नहीं, वो तो फिर लहरने वाला होता, बहने वाला होता। वो जमजम जो निकला, अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई, उन्होंने तो रुकने के लिए जम जम कहा। आज भी उसे लोग जम जम कहते हैं। और मेरे इमाम जब जमजम पे पहुंचते हैं तो वहां उनको अपने आका याद आते हैं, ये जमजम है। और मेरे आका को जो मिला है वो जमजम नहीं, वो कम कम नहीं, बल्कि उसको कौसर कहते हैं। और फिर इमाम यूं बयान करते हैं शान मुस्तफ़ा, उनको बेमांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़ियां, उनको बेमांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़ियां, साहिबे कौसर के हमसर, साहिबे जमजम नहीं। जमजम निकला, पानी पिया। जमजम एक ऐसा पानी है, उसकी खुसूसियत है, पियो तो भूख भी मिटती है, प्यास भी मिटती है, थकन भी दूर होती है, बीमारी भी दूर होती है। जिस मकसद के तहत पियो वो मकसद पूरा हो जाता है। फिर जमजम निकला तो फिर एक काफला उधर से गुजर रहा था, तो देखा कि चिड़िया और परिंदे मंडला रहे हैं। उन्होंने समझ लिया जहाँ चिड़िया और परिंदे मंडलाए समझ लो वहाँ पानी है। आए, पानी देखा, पानी पिया, देखा एक खातून बैठी हुई है, खातून बैठी है, तो पूछा ये कुआं किसका है? मेरा है, अगर इजाजत दे तो हम यहाँ रुकें। रुको, शौक से रुको। ये पहला काफला था जो मक्के में आकर के रुक गया। मैं अक्सर ज़ौक़ में कहता हूँ, तवज्जो, ज़ौक़ में कहता हूँ, अगर शौहर बीवी से सच्ची वफा कर ले, अगर शौहर बीवी से सच्ची वफा कर ले, तो उसके रुखसार के तिल पर समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसते हैं, और उसी की याद में ताजमहल जैसी इमारतें बनती हैं। और अगर बीवी शौहर से वफा करके सदाकत के साथ बैठ जाए तो मक्का जैसा शहर बसता है और काबा जैसी इमारत बनती है। काफिला आया, बनु जुरहम उस काफिले का नाम था। रुके ठहरे, इस्माइल अलैहिस्सलाम दिन ब दिन बड़े हो रहे थे। उसी काफिले वाले आबादी उनकी बड़ी, करार ये हुआ जमजम हमारा होगा, कुआं हमारा होगा, इस्तेमाल तुम करोगे। फिर उसके बाद उसी खानदान में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पहली शादी हुई। जब पहली शादी हुई, यानी अभी आप जो है वो इस उम्र को पहुंच चुके थे। हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम तकरीबन शादी की उम्र को आपकी शादी हो गई, लेकिन उस दरमियान में एक वाक़या पेश आया कुर्बानी का, जो आप हमेशा ईदगाह के मौके पर सुनते हैं। अब वो मैं नहीं बयान करूंगा, लेकिन जब शादी हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हफ्ते में 15 दिन में अब मिलने के लिए अल्लाह की इजाज़त हो गई थी, आने लगे थे, क्योंकि उधर इसहाक अलैहिस्सलाम भी पैदा हो चुके थे। इधर ये बड़े हो रहे थे, उधर इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो हजरत सारा ने इजाज़त दे दी, अल्लाह की तरफ से इज़्न मिल गया, आने लगे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पहली मर्तबा शादी के बाद आए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जंगल गए थे लकड़ियाँ काटने के लिए, जंगल गए थे। आए, आप पूछा कि तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? तो वो जंगल गए लकड़ियाँ काटने। अच्छा, कैसा चल रहा है, क्या हालात है? बहुत ख़राब हालात है हजरत, खाना नहीं है, पानी नहीं है, बहुत बुरे हालात है, घर में कुछ अच्छा नहीं है। फरमाया अच्छा, तुम्हारे शौहर आए तो कह देना कि मुल्क शाम से कोई आया था, सलाम बोला और कहा घर की चौखट अच्छी नहीं है, चौखट बदल देना। घर की चौखट अच्छी नहीं है, चौखट बदल देना। जैसे ही चले गए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो रोने लगे, और रोए तो पूछा कि बाबा की खुशबू आ रही है, बाबा आए थे क्या? और तुम्हारे बाबा कौन है मुझे नहीं पता, अलबत्ता एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग आए थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? सलाम का आपको, और कुछ कहा कि घर की चौखट अच्छी नहीं है, चौखट बदल देना। अच्छा, तो फिर इसका मतलब तुम मेरे घर में रहने के काबिल नहीं हो। क्यों? उस औरत ने घर की शिकायत की, घर में अच्छा नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, बरकत नहीं है। तो जो औरत शिकायत करने वाली हो वो नबी के घर में रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर में जो औरत रहनी थी वो नबियों की माँ, सैयदुल अंबिया की माँ बनने वाली थी ना, तो इसलिए वहाँ तो कोई छोटे दिल और दिमाग वाले की जगह ही नहीं थी। फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद दूसरी शादी की इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। फिर उसके बाद आए, अब भी जंगल गए थे। अब आए, पूछा कि कहाँ गए तुम्हारे शौहर? जंगल गए। क्या हालात हैं? हजरत क्या कहने, मेरे शौहर बड़े नेक हैं, बहुत हालात अच्छे हैं, बहुत अच्छे से गुजर, जो है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे शुक्र है। चले गए, कहा
شوہر آئے سلام کہنا، کہا بزرگ آئے تھے، کہہ گئے چوکھٹ بہت اچھی ہے، قدر کر کے عزت کے ساتھ رکھنا۔ آئے پھر رو پڑے، بابا کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں کوئی آئے تھے؟ ارے بزرگ آئے تھے۔ کیا کہا؟ سلام کہا، اور کیا کہا؟ چوکھٹ بہت اچھی ہے تو عزت کے ساتھ سنبھال کے رکھنا۔ کہا اچھا، اس کا مطلب میرے بابا بول گئے کہ تم میرے گھر میں رہنے کے قابل ہو۔ اسی خاتون کو اللہ کی تعریف اتنی پسند آئی کہ اللہ نے انہی کی نسل میں پھر محمد الرسول اللہ کو پیدا۔ غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔